کا منتظم مسجد سے تنخواہ لے سکتا ہے؟ ایک مسجد کے 4 منتظم ہیں، مسجد کی کافی جائیداد ہے، اس کا کرایہ وصول کرنے کے لیے ایک ملازم رکھا تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب 4 منتظمین میں سے ایک بطور ملازمت کرایہ وصول کرنے کا کام کرے اور مشاہرہ لے تو شرعاً کیا حکم ہے؟ یہ ملازمت کر سکتا ہے؟ وقف نامے میں تنخواہ دینے کا ذکر ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر کوئی ذکر نہ ہو اور مذکورہ خدمت مفت انجام دینے کے لیے کوئی منتظم تیار نہ ہو تو جو بھی کم حق خدمت انجام دے سکے اس کو مناسب مشاہرہ طے کر کے دینا درست ہے۔ تبدیل تولیت مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی کی کوئی مسجد ذاتی ملک نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کے بانی کو حق ہے کہ جس کو مناسب سمجھے انتظام کے لیے متولی بنا دے، البتہ جو شخص دیانتدار نہ ہو یا انتظام کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کو متولی بنانا درست نہیں۔ اگر بنا دیا تو اس کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے، بلا وجہ الگ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ مسجد کا متولی اور مدرسے کا محتمم عالم بعمل ہونا چاہیے، اگر ایسا میسر نہ ہو تو نماز روزے کا پابند، امانت دار، وقف کے مسائل کا جاننے والا، خوش اخلاق، رحم دل، منصف مزاج، علم دوست، اہل علم کی تعظیم و تکریم کرنے والا ہو، جس میں یہ صفات زیادہ ہوں، اسی کو متولی و محتمم بنانا چاہیے۔ شیعہ صاحبان اپنی مسجد سنیوں کو دیں تو قدیم شیعہ منتظم کے ہاتھ سے مسجد کا انتظام نہ لیا جائے، کیونکہ جب قدیم زمانے سے وہ مسجد کے انتظامات کرتے چلے آ رہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیانت بھی ثابت نہیں ہے تو ان کو انتظام سے الگ نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ہاں اگر خود ہی اور انتظام سے دستبردار ہو جائیں تو دوسری بات ہے۔ بانی مسجد کون ہوگا؟ کون سا آدمی کس وقت بانی مسجد کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ زید کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے لڑکوں میں سے کسی نے وقف شدہ زمین پر مسجد بنائی، پھر 20-25 سال بعد اس کے دوسرے لڑکے نے پہلی مسجد کے سامان کو فروخت کر دیا اور یہ روپیہ اور مزید خود کا روپیہ نیز دیگر لوگوں سے چندہ وصول کر کے دوسری مسجد اسی جگہ بنائی، تو ان میں سے مسجد کا بانی کون ہوگا؟ جو آدمی جس وقت مسجد بنائے وہی بانی مسجد ہے۔ پہلا شخص بانی اول ہے، دوسرا شخص بانی دوم ہے، اور جن لوگوں نے اس میں چندہ دیا ہے اور محنت کی وہ بھی بنام شریک ہیں۔ مسجد کی نسبت کسی شخص کی طرف اس کے بانی کی حیثیت میں، یعنی مسجد کو بانی کے نام سے منسوب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، حرج نہیں، جبکہ بانی مسجد نے مکمل خرچہ تعمیر و زمین وغیرہ کا کیا ہو۔ لیکن جب بانی مرحوم نے اپنی زندگی میں خود اپنے نام کی نسبت پسند نہیں کی تو ان کے لواحقین کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پیسے سے بنائی مسجد کو اپنی ملک سمجھنا، جو مسجد وقف کر دی گئی خواہ عوام کے پیسے سے اس کی تعمیر ہوئی ہو یا کسی خاندان کے پیسے سے یا کسی شخص خاص کے پیسے سے، بہر صورت وقف ہو جانے کے بعد اس پر کسی کا دعوی ملک کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المساجد للہ، کہ مسجد اللہ کے لیے ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنی ملک سمجھے اس کا سمجھنا غلط ہے۔ لوگ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ترک نہ کریں، فتنہ و فساد سے پورا اجتناب رکھیں۔ اگر وہ شخص یا خاندان جو مسجد کو اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے دوسرے آدمیوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے روکے تو ایسا شخص یا ایسا خاندان بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من اظلم ممن منع مساجد للہ ان یذکر فیہا اسمہ، مگر اس حرکت پر بھی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے کہ سر پھٹول ہو، مقدمہ بازی ہو۔ کیا متولی کو مسجد کی اشیاء کے استعمال کا حق ہے؟ مسجد کے مکانات، سیڑھی اور دوسری اشیاء کے استعمال کا حق کسی کو حاصل ہے؟ کس کو حاصل ہے؟ امام مؤذن یا متولی کو؟ جواب: مسجد کے مکانات کے استعمال کی کسی کو بھی اجازت نہیں، جو استعمال کرے وہ معاوضہ دے۔ امام یا مؤذن کو اگر کوئی مکان یا کمرہ دیا جائے تو وہ حق الخدمت میں دیا جائے، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے کہ آپ کو اتنی تنخواہ دی جائے گی اور رہنے کے لیے کمرہ ملے گا یا مکان وغیرہ۔ متولی وغیرہ اگر استعمال کریں تو وہ بھی کرایہ ادا کریں۔ سیڑھی اور دیگر اشیاء مسجد کو بھی بلا معاوضہ کسی کو استعمال کرنے کا حق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام فضائل مسائل سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب